نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مواخات یعنی بھائی چارگی کو قائم فرمایا، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم تمام اہل اسلام کو اللہ پاک مل جل کر بھائیوں کی طرح رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام یہ ایک عالمی دین ہے اور اس کے ماننے والے چاہے وہ عربی ہوں، اس کے ماننے والے چاہے اجمی ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے زبانیں ان کی مختلف ہوں، یہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں وہ پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر فرمائی ہیں، اور فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو قائم فرما دیا۔ اور آگے فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل خاص سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اور یہ اچھے کام کا، بلائی والے کام کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے یہ ایک دوسرے کو منع کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم تو میرے اور آپ کے بارے میں یوں بات ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن آج جو ہے معاملہ سارے اس کے برعکس ہوئے پڑے ہیں۔ آج مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہیں۔ آج مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے بالکل ہی تیار ہیں۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر کئی طرح کے منفی پروپیگنڈے لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ آج مسلمان اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد بھی رکھتا ہے، کینہ بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کی تمام قباحتوں سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر کینہ نہ رکھو۔ کونوا عباد اللہ تعالی اخوانا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح رہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا کہ اگر کوئی معاملہ ان کے اندر آپس میں بن جاتا ہے تو تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کیا کرو، ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم لوگ ہمیشہ ڈرتے رہو تاکہ اللہ پاک تمہارے اوپر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو آپ پریشانی کے عالم میں اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آگے بڑھیں،
آگے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کے کئی کلمات ارشاد فرمائے۔ وہ عرض کر فرمانے لگی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو ناتوں کو آپس میں جوڑنے والے ہیں۔ اور پھر آگے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کمانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ تو مشکل وقت میں امر حق کا آپ ساتھ دینے والے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عرض کی ہیں، یہ چاہیے تو یہ کہ یہ تمام کی تمام صفات ہر مرد کے اندر ان تمام کی تمام صفات کو ہونا چاہیے۔ تو اور اس حدیث مبارکہ سے عورتوں کے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ جب بھی کسی کا خاوند اس کے گھر میں آئے اور وہ باہر کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے جب گھر میں آئے تو فوراً آتے ہی اس کے سامنے مطالبات نہیں پیش کرنے چاہیے، اس کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے سامنے مطالبات رکھنے کی بجائے اور اس کی پریشانی کو دیکھا جائے۔ پریشانی کو دیکھنے کے بعد جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دی تھی، ایک عورت کو، ایک بیوی کو یہی بات کرنی چاہیے، یہ صفات اس کے اندر آنی چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے تسلی بخش کلمات کہے، چہ جائے کہ اس کی دل آزاری کرے، اس کا دل توڑے۔ ان تمام کے تمام کاموں سے باز آ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس فرمان عالی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خاوند کے لیے تسلی کے کلمات کہنے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، مہاجرین وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ نے آپس میں مواخات کو قائم فرمایا، ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپ نے بلایا اور پھر دونوں کو ایک دوسرے کا مہمان بنا دیا۔ اور جو مہاجر انصار تھے، انصار نے ایک مہاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر میں لے کر چلے گئے اور پھر وہاں پر ان کے کھانے پینے کے انتظامات کیے گئے، ان کے لیے رہن سہن کے انتظامات کیے گئے۔ اور چونکہ یہ جو مہاجر لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ میں تشریف لائے تھے، یہ وہاں پر کھیتی باڑی کا پیشہ کرنے والے تھے اور یہ وہاں سے جب نکلے تھے تو بے سر و سامانی کے عالم میں یہ وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ ذات اللہ شرفہ میں تشریف لائے۔ تو یہاں پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ وہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آپس میں تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مواخات قائم کر دیے، مجھے تو آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگایا اور فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے، یہاں تک احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا گیا اور وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کر گئے، ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے، ان کے لیے رہائش کے انتظامات کیے اور حتیٰ کہ یہاں تک شاید ہی چشم فلک نے اس سے قبل ایسا واقعہ دیکھا ہو، ایسا منظر دیکھا ہو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ میری 2 بیوی ہیں، ان 2 بیویوں میں سے آپ کو جون سی بیوی میری پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دوں گا اور عدت کے بعد پھر آپ اس کے ساتھ اپنا عقد اور نکاح فرما لیجئے گا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا آپس میں مواخات اور بھائی چارے کو قائم فرمایا۔ اور آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج مسلمان آپس کے جو ان کی باتیں ہیں اور آپس کی ناچاکیاں کو ختم کر کر مجھے آپ کو اپنا مسلمان بھائی کو بھائی سمجھنا چاہیے، حسد بغض اور کینے والی گندگی کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے نکال کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ دعا اللہ پاک سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔